صبیحہ اصغر صاحبہ کا سوال ہے اگلا. میرے پاس 1998 تک نصاب کے مطابق سونا چاندی تھا، پھر فلیٹ خریدنے کے لیے تمام زیورات بیچ دیے. اب میں اس زیور کی زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں. میں 1984 میں صاحب نصاب ہوئی تھی. اب مجھے کس ریٹ پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں، کسی بھی نصاب کی جب زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، تو اصل میں اسی چیز کو کا 2.5% دینا واجب ہوتا ہے. قیمت تو اس کا ایک متبادل ہے. تو سونے کی زکوٰۃ واجب ہوئی تھی تو اصل جو چیز واجب ہوئی تھی کہ سونے میں سونا ہی دیا جائے، تو پھر اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. تو اب بھی ان پر اصل جو چیز واجب ہے وہ سونے کی زکوٰۃ میں سونا ہی واجب ہے. صحیح، یعنی اتنے تولے سونا. تو سونے کا متبادل اگر یہ دینا چاہیں تو اس کی آج کی قیمت پھر متعین کر کے وہ دینی پڑے گی ان کو. آج کی قیمت یعنی قیمت خرید، آج جو قیمت فروخت ہے اس کی قیمت فروخت. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کراچی سے محمد رضوان صاحب کا سوال ہے اگلا. کسی رشتہ دار یا ملنے والے کا ذریعہ آمدن معلوم نہ ہو یا بہت قلیل ہو، لیکن یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا پھر نہیں ہے، اور پوچھنے پر ناراضی کا اندیشہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، کسی کے بارے میں آپ کو اگر معلوم نہیں ہے کہ امیر ہے یا غریب ہے، ذریعہ آمدن، تو ایسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جب تک آپ اپنے طور پر اس کی تحقیق نہ کریں. تو سرسری تحقیق جس سے غالب گمان پیدا ہو جائے یہ تو بہرحال لازم ہے. صحیح ہے. 100% تحقیق تو ممکن بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کا انسان کو مکلف بھی نہیں بنایا گیا، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک چیز آپ کسی کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، اس کی جیبیں تو نہیں ٹٹول سکتے. تو سرسری طور پر بہرحال تحقیق کرنی پڑے گی. اس کے رشتہ داروں سے پوچھ لیں یا جان پہچان والوں سے پوچھ لیں. اور یعنی تجربے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آتی ہیں، تو اکثر اگر یہ پوچھ لیا جائے باتوں میں کہ آپ کے پاس سونا تو نہیں ہے، آپ کے پاس چاندی تو نہیں ہے، یا جو ہے وہ ویسے ہی بات گپ شپ میں پوچھ لیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کوئی ایسا تو نہیں پراپرٹی آپ کے پاس، کوئی بحریہ ٹاؤن میں سنا ہے آپ نے، کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے، کوئی قسطوں کا سنا ہے، اس طرح کر کے کچھ پوچھ لیا جائے، تو میرا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو جب غالب گمان ہو گیا کہ یہ غریب ہے تو پھر زکوٰۃ دے دیں، چاہے بعد میں یہ ثابت ہو کہ یہ غریب نہیں تھا تو بھی انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن ایسے ہی نہیں پکڑا دینی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. آج کل لوگ رمضان میں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی جستجو کے، جان چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بہت اہم ترین رکن، نماز کے بعد سب سے اہم رکن زکوٰۃ ہے. یعنی حج سے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے، روزے سے بھی اہمیت زیادہ ہے. اس لیے اللہ نے جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا. تو اس میں ٹرخانے والا کام نہیں ہونا چاہیے، تحقیق ہو تاکہ مستحقین تک پہنچے. ہو ٹھیک، بہت بہتر. جزاکم اللہ. اسلام آباد سے شعیب صاحب کا سوال ہے. میرے پاس 3 پلاٹ ہیں جن میں سے ایک کی قیمت ادا کر چکا ہوں، باقی 2 کی قسطیں چل رہی ہیں. قبضہ ایک کا بھی نہیں ملا ہے مجھ کو ابھی تک. نیت یہ ہے کہ جس پلاٹ کا قبضہ پہلے مل گیا باقی 2 کو بیچ کر اس پر گھر بناؤں گا. کیا زکوٰۃ ہوگی ان پلاٹ پر؟ یعنی ان کا سوال یہ ہے شاید کہ وہ جو پلاٹ ہے بیچنے کے لیے جو انہوں نے لیا ہے، تو یعنی اس کو بیچنے میں ان کا نیت ہے کہ اس سے مکان بنانا چاہتے ہیں. جی، 2 پلاٹ کو بیچ کر ایک پر مکان بنائیں. تو اصل مسئلہ تو یہ کہ اگر آپ نے پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہو، چاہے اس سے نیت کچھ بھی ہو مکان بنانے کی، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. البتہ یہ پلاٹ چونکہ ان کے تصرف اور اختیار میں نہیں آیا، یعنی اگر یہ قبضے سے ان کا مراد ایک قبضہ تو وہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے باقاعدہ وہاں پہ آپ کو ہینڈ اوور کر دیا جائے، اور ایک قبضہ یہ کہ آپ کو بیچنے کے اختیارات ہوں، تو یہ بھی قبضہ ہی ہے. تو پلاٹ میں حصی قبضہ ضروری نہیں ہوتا. تو اگر ان کو تصرف کے اختیارات حاصل ہو گئے ہیں تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے. بہت شکریہ. انگلینڈ سے سوال ہے جی آسمہ شیخ صاحبہ کا. پچھلے سال ایک صاحب نے قرض لے کر ایک چھوٹی سی جگہ مکان بنانے کے لیے خریدی تھی. وہ خستہ حال تھے اور انہوں نے زکوٰۃ اور صدقے کا مطالبہ بھی کیا تھا. فی الحال بھی ان کا قرض باقی ہے ابھی. اس بار انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو کیا ان صاحب کو خود سے زکوٰۃ یا صدقہ دے سکتے ہیں؟ وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں. یہ مسئلہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے میں کچھ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ جو پچھلے سال زکوٰۃ کا مستحق ہو وہ اس سال بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ مانگنے کے مسائل الگ ہیں. آج کل آپ دیکھیں رمضان میں ہر آدمی زکوٰۃ مانگ رہا ہو رہا ہے. تو مانگنے کے لیے شریعت کے اصول الگ ہیں. دینا تو جائز ہے بغیر مانگے کسی کو، لیکن مانگنا زکوٰۃ خود سے لوگوں کے پاس جا کے، اس کا اصول یہ ہے کہ جس کے پاس اس کی جو بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، یعنی کھانے کا اس کے پاس انتظام ہے اور ضرورت کی رہائش کا اس کے پاس انتظام ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں مانگ سکتا. ٹھیک ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بنیادی ضرورتوں سے کئی گنا لوگوں کی زیادہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، پھر بھی لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو نصاب تو دیکھا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ نصاب کا مالک نہیں ہوتا، مستحق ہوتا ہے، پھر بھی اس کے لیے مانگنا صحیح نہیں ہوتا اس کے لیے کسی سے زکوٰۃ جا کے. تو اس میں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. بہت شکریہ. ملتان سے ابو ذر غفاری صاحب کا سوال ہے. زکوٰۃ میں رقم کے بجائے سامان دیا جائے اگر
مثلا دیسی گھی، اچار، کریم وغیرہ، تو اس پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ نیز رقم دینا بہتر ہے یا پھر سامان وغیرہ دیں تو زیادہ اچھا ہے؟ نہیں، یہ جو ٹیکس لگتا ہے یہ زکوٰۃ دینے والے ہی کے ذمے ہے، اس کو زکوٰۃ سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، منہا نہیں کیا جا سکتا. تو فقیر کے پاس جو چیز جائے گی، جتنی جائے گی وہ سمجھا جائے گا کہ زکوٰۃ، یعنی اگر وہ 40واں حصہ اور 2.5% بنتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. یعنی ٹیکس کی ادائیگی وغیرہ یہ سب اس کے ذمے. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں دینا افضل ہے یا راشن کی شکل میں؟ عام حالات میں تو پیسے دینا بہتر ہے تاکہ وہ اپنی جو بھی ضرورت کی چیز ہو وہ خرید سکے. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی غریب پر پورا اعتماد نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں، جب آپ ان کو پیسے دے دیے تو وہ گٹکے کھانے کا عادی ہے تو گٹکے میں اڑا دے گا، سگریٹ پینے کا عادی ہے سگریٹ میں اڑا دے گا، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا پھر وہ. تو ایسے شخص جس پر پورا اعتماد نہ ہو تو ان کے گھر میں پھر راشن ڈلوانا چاہیے تاکہ وہ بھی اور اس کے بیوی بچے بھی اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. تو اس میں گھی بھی آ سکتا ہے، تیل بھی، جو بھی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ سب آ سکتی ہیں. بہت بہتر صاحب. بائی دی وے آپ نے ابھی منہا کا لفظ استعمال کیا تو محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں منہا کسے کہتے ہیں؟ منہا کہتے ہیں مائنس کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ استعمال ہوتا ہے، مائنس کیا جائے گا، اس سے منفی کیا جائے گا.